چینل میں خوش آمدید تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ ہارر ناول کھنڈر کی قسط نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ کمال کمہار کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق میں نے سب سے پہلے ٹہلی کے درختوں کے قریب بہتی نہر پار کی، پھر نشیب میں بنی بل کھاتی پگڈنڈی میں سائیکل اتار دی۔ میں نے دانستہ سائیکل کی رفتار درمیانی رکھی تھی تاکہ جلد تھک نہ جاؤں۔ سردی زوروں پر تھی، مگر میں نے بھی موسم کی مناسبت سے گرم کپڑے، اونی سویٹر، گلے کے گرد موٹا سا مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ ویسے بھی سائیکل چلانے کی وجہ سے مجھے سردی کا کم احساس ہو رہا تھا۔ اس بال کھاتی پگڈنڈی پر دائیں بائیں خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میرا ذہن اب رانی کی باتوں پہ اٹکا ہوا تھا۔ آخر اسے کس طرح اس سارے پرسرار معاملے کی خبر تھی؟ حتیٰ کہ وہ نہ صرف سوہنی اور اس خبیث شیطان جگدوش کو بھی جانتی تھی، بلکہ وہ میرے نیک عزائم سے بھی واقف تھی۔ آخر اسے ان سب باتوں کا کیوں کر علم ہوا تھا؟ گھر سے نکلتے وقت چونکہ میں خاصی اجلت میں تھا، ورنہ میں نے رانی سے ضرور پوچھنا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں کس طرح جانتی تھی۔ تاہم میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ بابا کمال شاہ سے ملاقات کے بعد واپس گھر جا کر رانی سے ضرور یہ بات پوچھوں گا، چاہے مجھے اس سے سختی کے ساتھ ہی کیوں نہ پوچھنا پڑتا۔ میں سائیکل پر پیڈل پہ پیڈل مارتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ معاً مجھے سامنے ایک عمر سیدھا بڑھیا دکھائی دی۔ اس کی کمر میں کوب سا ابھرا ہوا تھا اور وہ لاٹھی بری بری مٹی والی زمین پر ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ میں نے ازراہ ہمدردی اس کے قریب سائیکل روک دی۔ میری سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کے لیے سٹینڈ نصب تھا۔ بڑھیا بھی مجھے دیکھ کر رک گئی۔ میں نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا، اماں تو کدھر جا رہی ہے؟ آجا میری سائیکل پر بیٹھ جا، میں نے تجھے آگے اتار دیتا ہوں۔ بڑھیا نے میری طرف دیکھا۔ اس کی رنگت خاکستری تھی، سفید کھچڑی سی، بال گرد سے میلے چکٹ ہو رہے تھے۔ اس کے لبوترے سوکھے چہرے پر جریوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ میری بات پر اس نے خاموشی سے اپنا سر ہلایا، پھر یکدم اچھل کر سائیکل کے پچھلے کیریئر پر بیٹھ گئی جیسے جوان لڑکی ہو۔ مجھے اس کی کمال پھرتی پر حیرت تو ہوئی، پھر میں ہولے سے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے سائیکل چلانا دوبارہ ہو گیا۔ اس بڑھیا کے بیٹھنے کی وجہ سے سائیکل بہت بھاری ہو گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس کھچی سی بڑھیا کا نحیف اور نزار اور منحنی وجود اتنا وزنی کیوں کر تھا۔ ابھی میں نے 8-10 پیڈل ہی مارے تھے کہ میرا سانس بری طرح پھولنے لگا۔ دم پھولنے کی وجہ ظاہر تھی کہ میری سائیکل پر اضافی وزن تھا۔ اب تو مجھ سے سائیکل چلانا بھی دوبارہ ہونے لگا تھا۔ بالآخر تھک ہار کر میں نے سائیکل روک دی اور بڑھیا سے آمدے ہوئے بولا، اماں تیرا وزن تو بہت زیادہ ہے، مجھے تو بہت آگے جانا ہے، تو مہربانی کر کے اتر جا۔ مگر بڑھیا اڑ گئی اور خراڑ لہجے میں ہاتھ جا کر بولی، اب میں نہیں اتروں گی۔ اچھا بری تو جا رہی تھی، کیوں مجھے روکا؟ میرا وقت بھی ضائع کیا، اب لے چل مجھے اپنے ساتھ۔ اس کی بات سن کر پہلے مجھے حیرت اور بعد میں غصہ آنے لگا کہ اچھی مصیبت ہے، الٹی آنتیں گلے کو پڑ رہی تھی۔ تاہم میں نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا، اماں تیرا وزن بہت زیادہ ہے، میں تو سمجھا تھا تو ہلکی پھلکی کمزور سی بڑھیا ہے، تجھے آسانی سے لے جاؤں گا۔ تو میں کہا تجھے موٹی بھینس نظر آ رہی ہوں، تیری اپنی سائیکل میں خرابی ہوگی، یہ ٹھیک کر۔ وہ ٹھنک کر بولی۔ میں سائیکل سے اترا، بڑھیا بھی اتر گئی۔ میں نے سائیکل کا بغور اچھی طرح معائنہ کیا، مگر اس سے مجھے کوئی خاص خرابی نظر نہیں آئی۔ میرے ذہن میں اس بڑھیا سے چھٹکارا پانے کی تدبیر آئی، لہٰذا میں نے اس پر فوری عمل کرنے کا سوچا اور اس بڑھیا کو بٹھائے بغیر سائیکل پر سوار ہوا اور ہوا ہو گیا۔ اچانک بڑھیا کا مجھے کہکا سنائی دیا۔ میں لرز اٹھا۔ اگلے لمحے ایک استخوانی ہاتھ میری گدی پر پڑا اور میں سائیکل سمیت زمین پر آ رہا، مگر اس استوانی ہاتھ کے شکنجے نے میری گردن نہیں چھوڑی۔ میں نے تڑپ کر عقب میں دیکھا اور بری طرح دہل گیا۔ بڑھیا خاصی دور کھڑی تھی، مگر اس کا خاکستری رنگت کا استخوانی ہاتھ اس قدر دراز ہو چکا تھا کہ خوف سے میری گگی بندھ گئی۔ پھر اس بڑھیا نے مجھے دور ہی سے کھینچنا شروع کر دیا۔ میں مٹی میں گھسٹتا ہوا اس کے ذرا قریب پہنچا تو اس نے میری گردن چھوڑ دی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑھیا جھکی جھکی مجھے بڑی مکارانہ مسکراہٹ سے گور رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے اس کی کمر پر ابھرے ہوئے کب کو ہلتے دیکھا۔ اگلے لمحے میں نے دیکھا کہ اس کا کب کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، جیسے پھٹنے کے قریب ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ کب قمیض کو پھاڑ کر ابھر آیا اور پھر یکدم شک ہوا تو اس کے اندر سے خوفناک چہرے والا سر ابھرا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح دہل گیا۔ یہ مردوش جگدوش کا ایک آنکھ بھرا سر تھا۔ بڑھیا کا چہرہ جھکا ہوا زمین سے لگ گیا تھا اور بالکل رکوع کے بل پر عجیب قزے کا خیز لگ رہی تھی، مگر کسی تکلیف کے اظہار کے بغیر بدسور ہنسے جا رہی تھی۔
اور بالکہ تیرا بیڑا غرق، میں کہتا ہوں یہاں سے واپس لوٹ جا، واپس لوٹ جا۔ جگدوش کے منہ سے دوشاخہ زبان لپ لپانے لگی۔ وہ گھرا رہا تھا اور اسے مجھے دمکا رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور سائیکل کی طرف دوڑ لگا دی۔ سائیکل کو کھڑا کیا، پھر اس پر سوار ہو کر میں نے تیز تیز پیڈل مارنے شروع کر دیے۔ عقب میں مجھے بڑھیا کے شیطانی کہہ سنائی دیتے رہے، مگر دل ہی دل میں قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے سائیکل دوڑائی جا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی چھپائے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ میں نے ذرا گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو بائیں لاتعداد سرکٹوں کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ دیکھا تو بھیانک منظر پایا۔ وہ بڑھیا چھپائی کی طرح ہاتھوں پیروں سے دوڑی چلی آ رہی تھی، اور اس کے کب سے جگدوش کا ایک آنکھ والا سر بھی بستوں موجود تھا، مگر میں رکا نہیں۔ اس بوڑھے نے خاصی دور تک میرا پیچھا کیا، مگر پھر جیسے ہی سامنے مجھے آبادی کا سار نظر آئے تو اس منحوس بڑھیا نے بھی میرا تعاقب چھوڑ دیا۔ پگڈنڈی کے دائیں بائیں لاتعداد سرکٹوں کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ قبائل کبہار کے مطابق یہی جوگیوں کی بستی تھی۔ تیز رفتاری سے سائیکل چلانے کی وجہ سے میرا دم پھولنے لگا تھا۔ میں نے ذرا سستانے کے لیے سائیکل جھونپڑی کی طرف موڑ دی۔ یہاں میں نے ایک ہاتھ والے نلکے سے پانی پیا، پھر زیادہ سانس لے کر ایک بار پھر آگے بڑھ گیا۔ مجھے گھر سے نکلے اب تک پون گھنٹہ بیت چکا تھا۔ جگدوش کا وقت میری راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ مغار بڑھیا بھی در حقیقت اس خبیث جگدوش کا ہی کوئی پرسرار چکر تھا۔ میں اب درمیانی رفتار سائیکل پگڈنڈی پر دوڑائی جا رہا تھا۔ اب میرے ارد گرد چٹیل اور لہک و دک میدانی علاقہ تھا۔ برکھاتی پگڈنڈی بھی اب ایک کشادہ چوڑے راستے میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور اس کی زمین بھی خاصی سخت ہونے کی وجہ سے سائیکل چلانے کی مشقت بھی مجھ سے کم ہی ہو رہی تھی۔ جاڑے کی چمکدار دھوپ پھیلنے لگی تھی۔ دور مشرقی افق سورج کی دھیرے دھیرے ابھرنے والے ٹکیا سے گلگوں ہو رہا تھا۔ پرندوں کی چال مست ڈاریں منظم انداز میں آب و دانہ تلاشنے کے لیے محو پرواز تھی۔ میرے اطراف میں سناٹا اور دور دور دہندے نگاہ تک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میرے دل کو اب بھی جگدوش کا کھٹکا لگا ہوا تھا۔ میرا اس سے اب کئی بار سامنا ہو چکا تھا، اور اس کی بار بار بھیڑ بھیڑ سے مجھے ایک امید افزا حوصلہ یہ ملا تھا کہ جگدوش جتنا بڑا ساحر صحیح، لیکن مجھے نقصان پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی خاص وجہ تھی وہ میں نہیں جانتا تھا۔ کچھ یہی وجہ تھی کہ میں اب پہلے سے بھی زیادہ حوصلے مند اور بے خوفی کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بدستور جتا ہوا تھا۔ مجھے اس طرح مسلسل سائیکل چلاتے ہوئے مزید ایک گھنٹہ بیت گیا تو مجھے ذرا تسلی ہونے لگی کہ اب شاید وہ خبیث شیطان جگدوش میرا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی دل میں میں اللہ سے دعا مانگے جا رہا تھا کہ میری یہ محنت رائگاں نہ جائے، میری ملاقات کمالی شاہ بابا سے ہو کر رہے۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ کمالی شاہ صاحب نہ صرف جگدوش کو جانتے ہیں، بلکہ مجھے وہ اس منحوس کھنڈر کے بارے میں ضرور بتائیں جہاں میرے دل کی بستی سونی آباد تھی، بلکہ قید تھی، اور ظاہر ہے اس خبیث ساحر جگدوش سے مقابلہ کیے بغیر میں سونی کو اس کے شیطانی چنگل سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ تاہم مجھے ایک یہ بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر میں ایک عام سا انسان ایک کالے مرتروں کے عامل ساحر سے کیوں کر مقابلہ کر سکتا ہوں۔ البتہ پھر بھی مجھے تھوڑی بہت تسلی تھی کہ اس کا حل بھی کمالی شاہ بابا مجھے ضرور بتائے گا، کیونکہ آخرکار وہ اللہ والا بندہ تھا اور جگدوش بھی اسے یقیناً خائف تھا۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد میرے دل میں اس اللہ والے بندے سے ملنے کی خواہش مزید جڑ پکڑنے لگی۔ مجھے سامنے پھلاہی اور چونڈ کے درختوں کا ایک گھنا جنگل دکھائی دیا۔ کمال کمہار کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس مذکورہ جنگل کو پار کرنے کے بعد ٹبے والے پیر بابا کا آستان نظر آنا چاہیے تھا، جدھر کمالی شاہ بابا کی موجودگی امید تھی۔ مگر جیسے جیسے پھلاہی اور گھنا جنگل قریب آتا جا رہا تھا، میرے دل کو ایک جانے خوف نے بھی جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ بالآخر میں اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گیا، جہاں راستہ تنگ پڑنے لگا تھا، مگر اب بھی بہرحال وہ پگڈنڈی سے ذرا کشادہ ہی تھا۔ اب میرے آس پاس پھلاہی اور جھنڈ کے پیڑوں کے علاوہ قد آدم جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہاں سورج کی روشنی بھی کم پڑ رہی تھی، اس لیے دن میں بھی جنگل کے اندر اندھیرے کا سا کما ہو رہا تھا۔ میں نے ایک تنگ سا موڑ کاٹا تو سامنے کچے راستے کے بالکل بیچ مجھے کوئی چکردار شے پڑی نظر آئی۔ میں نے آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا جیسے قریب پہنچا تو میں نے یکدم اپنی سائیکل کو بریک لگا دی۔ وہ کوئی بہت موٹا اور کالے رنگ کا ناگ تھا، مگر اس نے اپنا پھن
اپنے چکردار وجود کے اندر چھپا رکھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سائیکل روک کر اپنے دونوں پاؤں گدی پر بیٹھے بیٹھے زمین پر ٹکا دیے تھے، مگر سائیکل سے اترا نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خوف زدہ سی نظروں سے اس خوفناک کنڈلی مارے بیٹھے دیکھتا رہا۔ وہ اب میرے پاس اس سے قریب سے گزر کر نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر مجھ کے اس قریب سے ہو کر گزرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سویا ہوا ناگ یکدم جاگ نہ پڑے اور مجھے ڈس لے۔ اس سنسان اور ویران جنگل میں کوئی میرا مدد کو نہ آئے گا، میں تو اس کے مہلک زہر سے پانی مانگے بنا ہی ڈھیر ہو جاؤں گا۔ ایک بار تو میری جی میں آئی کہ ادھر ہی سے واپس گاؤں لوٹ جاؤں، مگر اس طرح میرا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا، اور پھر سونی کو ہر حالت میں حاصل کرنے کی دھن بھی تو میرے سر پر سوار تھی۔ سونی کی منموہنی صورت چشم تصور میں ابھرتے ہی میں نے اپنے اندر ایک عجیب سا حوصلہ محسوس کیا، جو یقیناً جذبِ محبت کا ہی رہنما منت تھا۔ چاچا میں نے پھر بھی یہی فیصلہ کیا کہ سائیکل سے اتر کر ذرا ایک طرف ہوتے ہوئے ناگ کے قریب سے گزر جاؤں۔ ارادہ باندھ کر میں بآسکی سے سائیکل سے اترا، اللہ کا نام لیا، اور آہستہ آہستہ میں نے سائیکل کا ہینڈل پکڑ کر پیدل ہی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ میری ٹھٹکی ہوئی نظریں لمحہ بلمحہ قریب ہوتے ناک پر جمی ہوئی تھی، اور مدہوش سا دل سائیں سائیں کرتی کمریوں پر دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنی سانسیں بھی زور زور سے چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پورے وجود میں لرزش سی طاری ہو گئی تھی۔ میں اب لمحہ بلمحہ ناگ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے اور میرے درمیان فاصلہ دم بدم گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ 8 فٹ، 6 فٹ، 4 فٹ، 2 فٹ، پھر میرا دل اب جیسے حلق میں اٹکا۔ سانس بھی میں نے روک لی۔ ناگ کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ میرا قدم اب غیر عادی طور پر تیز تیز اٹھنے لگے تھے۔ پھر جیسے ہی میں ناگ کے بالکل پاس سے گزرنے لگا تو اچانک فضا میں ایک تیز پھنکار کی خوفناک آواز گونجی۔ ناگ نے اور لمبا چوڑا پھن اٹھایا۔ اسے جاگتے دیکھ کر میرے حلق سے بے اختیار اضطراری چیخ نکل گئی۔ سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ ناگ کا بلدر وجود حرکت میں آ گیا، اور اس کی دو شاخہ سرخ زبان لبلبا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب مغناطیسی کشش تھی کہ میرے پاؤں بھی وہیں جیسے زمین پر گڑ کر رہ گئے۔ اس نے جیسے مجھ پر تنویمی عمل کر ڈالا تھا، باوجود کوشش کے میں قدم ہی آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں وہ ناگ خوفناک پھنکار مارتا ہوا اپنے غیر معمولی چوڑا پھن لہراتا ہوا میرے چہرے کے قریب لے آیا۔ میں مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے اپنی یقینی موت سامنے آ رہی تھی، مگر اب تک اس خوفناک ناگ نے مجھے ڈسا نہیں تھا۔ تب پھر اچانک میری نظر ناگ کے زمین پر پڑے بالدار وجود پر پڑی، تو وہاں مجھے کسی کا دھیرے دھیرے سر ابھرتا دکھائی دیا۔ یہ انسانی سر سے مشابہ ایک انتہائی مکروہ اور خاکستری سا چہرہ تھا، جس کی پیشانی میں صرف ایک آنکھ تھی۔ میں اسے پہچان کر بری طرح لرز گیا۔ یہ اس مردور جگدوش کا سر تھا، جس کی صرف کالی موٹی سی گردن نظر آ رہی تھی، باقی نیچے ناگ کا بالدار وجود گرائی میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ کا لہو رنگ ڈیلا مجھے قہر آلودہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ ناگ کا لمبا چوڑا خوفناک پھن ہنوز میرے چہرے کے سامنے سنسناتا پھنکاریں مارتا لہرا رہا تھا۔ وہ بال کے بدبخت، اب بھی وقت ہے لوٹ جا یہاں سے، ورنہ مفت میں جان سے جائے گا، ورنہ یہ ناگ تجھے ڈس لے گا تو تیرا انسانی وجود پانی بہن کر بہہ جائے گا۔ میں اس کی کڑاہٹ سے مشابہ آواز سن کر دل گیا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ ناگ واقعی بہت زہریلا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ میں یہاں سے واپس بھاگ اٹھوں۔ میرے اندر کوئی عجیب سی نامعلوم طاقت مجھے وہ آگے قدم اٹھانے میں اکسا رہی تھی۔ میں نے دل مضبوط کیا، پھر زیر لب قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے سائیکل اٹھائی تو یکدم وہ ناگ میرے وجود کے گرد لپٹتا چلا گیا۔ میرے حلق سے لرزیدہ چیخ ابھری۔ جگدوش کا ایک آنکھ والا خوفناک سر اب غائب ہو چکا تھا۔ ادھر وہ ناگ موٹے رسے کی طرح میرے وجود کے گرد لپٹتا جا رہا تھا۔ مجھے اب موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ناگ لمحہ بلمحہ اپنی گرفت تنگ کرتا جا رہا تھا، اور مجھے اپنی ہڈیاں تک چٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک رہ گئی تھی، اور اس لمحے میری گھڑتی ہوئی سماعتوں میں ایک آواز ابھری۔ کیوں بالکہ میں تجھے اپنی ایک مجبوری کے تحت چھوڑتا رہا تھا، مگر یہ اصلی اور سچ مچ کا ناگ ہے جو ڈسے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ یہ اس مردوس جگدوش کی سرگوشانہ آواز تھی۔ میں اس پر دہل گیا تھا۔
میں نے بہت زور لگایا مگر ناگ کے کسدار بل نے مجھے نہ چھوڑا اور پھر اس نے مجھے گردن میں ڈس لیا۔ میرے پورے وجود میں جیسے چنگاریاں بھر گئیں اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا، مگر ہوش کھوتے کھوتے میں نے کچھ عجیب سا شور کی آواز سنی تھی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میری نظریں دھندلا رہی تھیں۔ میں دہل گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں مر چکا ہوں اور میری روح عالم ارواح میں پہنچ چکی ہے، کیونکہ مجھے اپنا وجود نہایت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار اپنے سر کو جھٹکا دیا تو کچھ دھندلاہٹ آنکھوں کے سامنے سے چھٹی تو میں نے خود کو ایک جلنگی سی چارپائی پر پڑے پایا۔ میری چارپائی کے گرد خاکستری رنگ اور لبوترے چہروں والے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ انہیں میری جیکٹ واسکٹیں اور نیچے پیلے رنگ کی لنگی باندھی ہوئی تھی اور سر پر بھی اسی رنگ کی پگڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ گلے میں ان سب کے موٹے موٹے منکوں اور کوڑیوں والی مالائیں چبھی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک 1.5 عمر کے آدمی نے مجھ سے پوچھا، بیٹوا کیسا ہے تو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہوتی پڑتی آتی جاتی سانسوں میں؟ میں نے آہستگی سے نفی میں سر اڑایا اور بولا، شکر کر بیٹوا، ہم پہنچ گئے تھے وقت پر اور اس سسرے ناگ بادشاہ کو چھاپ لیا۔ اب فکر نہ کر، ہم نے تیرا سارا زہر چوس لیا ہے۔ اور مجھے تسلی دینے والا بولا۔ پھر اس کے ساتھ کھڑے ایک جوان شخص نے بھی بڑبڑاتے ہوئے لقمے دیا، ناگ بادشاہ بڑا ضرور تھا اور اتنا خطرناک تھا کہ ہمیں بھی اس سسرے کو چھاپتے ہوئے دانتوں پسینہ آ گیا۔ اور میں کہاں ہوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے نیم گرودہ لہجے میں پوچھا۔ تو جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، لے یہ گرم دودھ پی لے۔ اس 1.5 عمر والے شخص نے مجھے دودھ کا گرما گرم گلاس دیا۔ میں نے پانی مانگا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں بٹوا، پانی ابھی 2-3 گھنٹوں تک نہ پینا، لے یہ دودھ پی لے۔ اس نے سارا سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ میرا حلق سو کر کاٹا ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کسی جوگیوں کی بستی میں ہوں اور میری یہ خوش قسمتی تھی کہ آئین وقت پر انہیں ناک کے چنگل سے نہ صرف مجھے چھڑا لیا تھا بلکہ میرا زہر بھی چوس لیا تھا۔ تب مجھے یاد آیا، جب میں اس خوفناک ناک کے ڈسنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو میں نے بے ہوش ہوتے وقت جن لوگوں کے شور کی آوازیں سنی تھی وہ انہی لوگوں کی تھی۔ قصہ کتا یہ لوگ جوگی ہی تھے اور اتفاق سے اس وقت یہ لوگ وہاں سے گزرے تھے۔ یہ جوگیوں کی وہی بستی تھی جو فلاحی میں جڑ کے جنگل سے ذرا دور تھی، جسے میں اپنی سائیکل پار کر کے آیا تھا۔ میری سائیکل بھی انہی لوگوں کے پاس محفوظ تھی۔ ذرا دیر بعد میں نے ان سے جانے کی اجازت مانگی اور پھر ان کا شکریہ ادا کر کے اپنی بائیسیکل سنبھالی اور ایک بار پھر پیر ٹبے والے بابا کی طرف چل پڑا۔ اس گورکھ دھندے میں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر اللہ کا شکر تھا میری جان بچ گئی تھی۔ دودھ پینے کے بعد میں اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ دھوپ اب کافی پھیل چکی تھی اور سورج بھی خاصا اونچا ہو گیا تھا۔ میرے سر پہ آج ہی کماری شاہ بابا سے ملنے کی دھن سوار تھی، اس لیے اب میں تیز تیز پیڈل مارتا سائیکل دوڑاتے چلا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے ہمت، حوصلے اور مشکل مزاجی کے ساتھ جنگل کو بھی پار کر لیا تو سامنے مجھے ایک میدان نظر آیا اور پھر دوری سے مجھے اونچا سا ٹبا دکھائی دے گیا۔ تیز سائیکل چلانے سے میرا دم بھی بہت پھول چکا تھا، مگر منزل کو قریب دیکھ کر میں سائیکل بگاتا ہوا ٹبے کے قریب پہنچ گیا۔ سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر کے میں ٹبے پر چڑھنے لگا۔ سامنے گارے مٹی کی کچی دیوار سی تھی اور اس کے وسط میں مجھے قبر دکھائی دی جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بوڑھی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ میں نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر اپنی پھولی ہوئی سانسیں ذرا بحال کی، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بڑی کی طرف کٹیا کی طرف بڑھا۔ کٹیا پر بوسیدہ سا ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ میں قریب جا کر ذرا متذبذب سا ہو کر کھڑا ہوا۔ اچانک اندر پر جلال آواز ابھری، ادھر آجا بچے، ہم تیرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس آواز پر چونکا اور ہمت گار کے بڑا، پھر ٹاٹ آہستہ اٹھا کر اندر آ گیا۔ سامنے کچے فرش پر بچھے مرگ چھارا پر ایک رنگ رنگ بارش درویش سا بزرگ آنکھیں بوندے آدھے کنول کے آسن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اوپری بدن نہیں بڑھانا تھا، نیچے لنگی تھی، دائیں ہاتھ میں تسبیح اور چہرے کے گرد نورانی خالہ سا بنا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ بالآخر کماری شاہ بابا کے پاس پہنچ چکا تھا، مگر میں اس کی بات پر وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا چونکا ضرور تھا۔ آپ کماری شاہی ہیں نا؟ میں نے ہولے سے عذرا احترام پوچھا۔ ہاں، ہم بابا کماری شاہ ہیں، اور تو ہم سے کیوں ملنا چاہتا ہے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور کماری شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا۔ میں نے پھر انہیں ساری تفصیلات بتا ڈالی، اپنے خواب سے لے کر سونی کے بارے میں، پھر جگدوش اور رانی کے بارے میں۔ یہ ساری باتیں غور سے سنتا رہا
اس کا نورانی چہرہ اب جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ میرے اگلی لمحے وہ معمول پر آ گیا، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں اس کے قریب سر گیا، اس دائیں ہاتھ سے میرا کاندھا تھپتھپایا۔ شاباش بیٹا، ہم تیری اس عظیم نیک مقصد میں سچے ارادے سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریب پڑی، آپ نے مشیدہ سی گڈی میں سے ایک تعویذ نکالا اور میرے دائیں بازو کی آستین میں اٹھا کر باندھ دیا۔ بابا، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اور جب تک مجھے اس سارے پرسرار کھیل کی اصلیت علم نہ ہوگا، میں اس مردود شیطان جگدوش کا خاتمہ نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے بلاخر اپنا مطمع نظر اسے بتایا۔ وزیر اعلیٰ بانک کے منہ دے کچھ متعدد رہے، پھر انہوں نے مجھ پر ایک پھونک ماری اور آنکھیں کھول دی۔ ہاں، ہم تجھے ساری بات بتاتے ہیں، سنو، وہ بولے، اور ہماتر گوش بر آواز ہو گیا۔ میں بغور بابا کمال شاہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے باریک چہرے پر پہلی بار مجھے عجیب سے الجھے ہوئے تاثرات کا جال سا بنتا نظر آنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بتاتے ہوئے کسی بے نام سی الجھن یا پریشانی کا شکار ہوں۔ پھر چند ثانیوں کے بعد ان کے ہونٹوں پر جنبش ابھری، بولے، بچے، کاش اس مردود جگدوش کے بارے میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا۔ میرے نیک بچے، حقیقت یہی ہے، میں خود بھی پوری طرح جگدوش کے بارے میں نہیں جانتا۔ بس مجھے اپنے مرشد کے ذریعے صرف ایک ایسے شیطان کا خام اشارہ ملتا تھا۔ میں نے اس گہرائیوں سے ایک شیطان مردود کا ایک ٹکڑا جگدوش اپنے کالے کرتوتوں کے پروان چڑھانے کے لیے ہماری پاک دھرتی پر قدم رکھنے والا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا ایک آنکھ والا خوفناک سر ہے۔ بابا کمالی شاہ اتنا کہہ کر تھما۔ میں محبوب سا اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ لمحہ بار بات کہنا شروع ہوئے۔ مردود شیطان کا ٹکڑا جگدوش، میں نے اس گہرائیوں سے اپنے کون سے کالے کرتوت پورا کرنے کے مقصد سے اس پاک دھرتی میں آیا ہے۔ افسوس یہ پرسرار راز باوجود کوشش اور طویل کڑی ریاضت کے باوجود اب تک نہیں جان سکا۔ اسے ہمارے مرشد پیر ٹبے والے بابا نے بھی اشارے سے ہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاہم انہوں نے اس ٹوکڑے جگدوش کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے امام زامن کے روزے پر چند قرآن یاد پڑھ کر دم کرنے کا طریقہ بتایا، اور جو بھی اس ٹوکڑے جگدوش کی شر کی لپیٹ میں آ چکا ہو، یہ اس کا اثر ظاہر کر ڈالے گا۔ یہ کہہ کر بابا کمالی شاہ مجھے ایک اور تویز دیا جو روپے کے سکے کے برابر گول تھا، جس پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ میں نے از حد احترام سے وہ تویز بھی رکھ لیا۔ تم نے اس جگدوش نابود کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اس نیک مقصد سے ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ بابا، وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر مجھے آخر تو کچھ نہ پتہ چلے کہ میں اس جگدوش تک کیسے پہنچ پاؤں اور اس کا خاتمہ بھی کیسے کروں گا۔ میں نے قدرے پریشانی سے پوچھا۔ اللہ تیری رہنمائی خود فرمائے گا۔ جس طرح خواب میں تو نے اس کھنڈر کو دیکھا، بس بچے، اب تو چلا جا، اس سے آگے ہم تیرے کچھ نہیں بند کر سکتے۔ یہ کہہ کر بابا کمالی شاہ نے اپنی آنکھیں موند لی اور وہ جلدی جلدی تسبیح کے دانے رونے لگے۔ ان کے ہونٹ متحرک تھے۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آیا، سوچوں میں گم، ٹبے سے نیچے اترا اور سائیکل پر سوار ہو کر واپسی کے لیے رخت سفر بند۔ جی قسط نمبر 6۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط نمبر 7 میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔